السلام علیکم بچوں آج میں لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ تحقیقی جائزہ لوں گی۔ لیلۃ القدر چونکہ آج کل کے جو دن ہیں ان میں سے کوئی بھی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی بہت زیادہ اہمیت بتائی ہوئی ہے، اور ویسے اس کا مطلب کیا ہے کہ قدر والی رات، یعنی وہ رات جو ایک غلبے والی رات ہے، قدرت والی ہے، اختیار والی ہے، اقتدار والی اور پھر اندازہ والی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا ہوا ہے نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ یہ رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی ہم جو جیسے کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ تو 1000 گنا اچھا ہے یا 1000 گنا، تو یہ ایک محاورتاً کہا گیا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اگر ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں یا اس کی تحقیق کریں تو جو 1 نائٹ ہے وہ ہمارے 1000 منتھس کے اگر برابر ہے تو اٹ مینس کہ 83.33 ایئرس کے برابر یہ ایک رات ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری پوری لائف کے برابر یہ ایک رات ہے۔ عام انسان کی زندگی جو ہے وہ 83 ایئرز نہیں ہوتی، اس سے کم ہی ہوتی ہے، اور اگر 80 ایئرز بھی ہو کسی کی لائف تو سمجھیں کہ یہ پوری لائف کے برابر آپ کی 1 نائٹ ہے۔ اور اگر ہم اس کو ڈیز میں کنورٹ کریں تو یہ جو 1 نائٹ ہے یہ 29500 ڈیز کے برابر ہے۔ یعنی کہ اس رات کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس میں 12 آورز آتے ہیں تو 12 آورز جو ہیں یا جو 12 گھنٹے ہیں یہ 29500 ڈیز کے برابر ہیں۔ اور اگر ہم 1 گھنٹے کی اس کی ویلیو نکالیں تو 1 گھنٹے میں 2450 ڈیز بنتے ہیں، 2450 ڈیز۔ اگر ہم لیلۃ القدر کا 1 گھنٹہ اویل کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم نے 2450 ڈیز جو ہیں اویل کیے ہیں، یا پھر ہم اگر اس کو ایئرز میں کنورٹ کریں تو پھر 6.94 ایئرز، یعنی 1 گھنٹہ اگر ہم نے اس رات کی عبادت کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 6 سال اور 6.94 تقریباً 7 سال ہم نے عبادت کی ہے۔ اور اگر ہم اور نیچے جائیں اس کو 1 منٹ سے ہم کریں تو جو لیلۃ القدر کا 1 منٹ ہے وہ 40.97 ڈیز کے برابر ہے۔ یعنی اگر لیلۃ القدر کی ہم 1 منٹ عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے 41 ڈیز تقریباً سمجھ لیں اتنے کے برابر ہے۔ اور 1 سیکنڈ جو ہے اگر ہم 1 سیکنڈ بھی اویل کرتے ہیں اس کا تو یہ 16.4 آورز اتنے گھنٹوں کے برابر ہے، 16.4 گھنٹوں کے برابر ہے۔ یعنی اس رات کی اتنی زیادہ ویلیو ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی پا لیں تو یہ ہماری بہت زیادہ عبادت کاؤنٹ ہوگی، یا اگر ہم اس میں دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارے بہت زیادہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح، آپ اسپرٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا روح القدس بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے۔ اور ویسے بھی ہر چیز کے اندر ایک اسپرٹ ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ جیسے جب ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں تو اگر روح ہو اس کے اندر ہمیں اس کی روح سمجھ آ جائے کسی بھی آیت کی تو پھر وہ ہمارے دل پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے، اس چیز کو بھی روح کہتے ہیں۔ تو وہ بھی چیز اس رات میں نازل ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، اور ہر مسئلے کا حل اس رات میں کیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ دخان میں ہے نا آیت نمبر 4 میں فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات میں فرشتوں میں سے جو بڑی بڑی اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی زمین پر نازل ہوتی ہیں، اور نہ اس رات میں ہر ایک کے فیصلے ہو جاتے ہیں، افراد کے، قوموں کے، ملکوں کے، ہر ایک کے فیصلے فرما دیے جاتے ہیں، اور وہ جو ذمہ دار فرشتے ہیں نا ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں،
اور ہر کسی کو فرشتے کو پھر اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے کام، یعنی کہ جو ہے اس کے حوالے کر کے پھر اس سے پوچھ گچھ بھی ہونی ہوتی ہے۔ اس لیے بڑی اس کے ساتھ ایک جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتبار کے ساتھ اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اتنی تعداد میں اس رات کو فرشتے نازل ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں نظر آنے لگے تو سمجھے کہ زمین پر تل رکھنے کی بھی جگہ نہ ہو۔ ہر شخص کے لیے بہت زیادہ فرشتے، ویسے تو یہاں پہلے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اوپر سے نازل ہوئے ہوتے ہیں وہ پرسنلی ہر انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے اور وہ کیا کام کر رہے ہیں، یعنی اچھے کام کر رہے ہیں اور یا برے کام کر رہے ہیں۔ تو اس رات کو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب یہ اتنی جو بہترین رات ہے اس میں ہمیں کچھ بہترین ہی کرنا چاہیے نا، ہمیں ایسے نہیں گزار دینی چاہیے کوئی موبائل لے کے یا کوئی ٹی وی دیکھ کے یا پھر گپ شپ لگا کے، بلکہ اس رات کا ہمیں 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں کرنا۔ تو پھر کرنا کیا ہے اس رات میں؟ اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ عبادت میں جو سب سے بہترین عبادت ہے نا وہ تو ہے قیام اللیل یا قیام اللیل، یعنی کہ رات کی عبادت۔ رات کی عبادت کون سی ہے؟ تہجد، یعنی کہ تہجد جو ہے یہ بہترین عبادت ہے، اور یہ سحری سے کچھ دیر پہلے، یعنی سحری کھانے سے کچھ دیر پہلے اگر آپ کچھ نماز کا حصہ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی قیام اللیل ہوگی۔ اور قیام اللیل کے اندر بھی یعنی اس نماز میں بھی جو سجدہ ہے، رکوع بھی ہے، لیکن سجدہ جو ہے یہ آپ کی سب سے بہترین عبادت ہے۔ آپ کا جتنا لمبا سجدہ ہوگا آپ کی عبادت اتنی ہی زیادہ بہترین کاؤنٹ ہوگی۔ آپ کو لمبا سجدہ کرنا ہے، اور لمبا سجدہ کر کے کرنا کیا ہے؟ اس میں لمبے سجدے میں وہ سجدے کی دعائیں مانگنی ہیں۔ اس کی بھی سجدے کی بھی دعائیں ہیں نا، استغفارات ہیں، آپ نے وہ مانگنے ہیں۔ جیسے وہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یعنی اے میرے پروردگار میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں، چاہے وہ اعلانیہ کیے ہیں یا میں نے چھپ کے کیے ہیں یا جس طرح سے بھی کیے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے۔ تو اس طرح سے آپ ایک لمبا سجدہ، یا آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو ہی آپ زیادہ دفعہ پڑھ لیں تو آپ کا وہ بھی ایک اچھا مطلب کاؤنٹ ہو سکتا ہے، آپ کا ایک لمبا سجدہ ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دعائیں بہت زیادہ مانگنی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگ لیں آپ۔ اس میں زیادہ استغفارات بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی دعائیں جیسے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یا پھر اس طرح سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا پھر اس طرح سے بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا پھر آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یا پھر استغفار ایسے بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر آپ قرآنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، یا پھر یہ بھی بہت اچھی چھوٹی سی ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا پھر یہ بھی ہو سکتی ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی رب اغفر وارحم انک انت الغفور الرحیم۔ اس طرح سے مطلب کوئی بھی آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں بہت ساری مانگ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی خطایای وذنوبی کلہا، تو کوئی بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ 5واں کلمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر سورۃ بقرہ کی آخری جو آیت ہے وہ بھی ایک بہترین دعا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اور اپنے لیے دعائیں آپ جو کریں گی آپ کو اس وقت تو یاد ہی نہیں رہے گا کہ آپ نے کون سی دعا کرنی ہے، تو آپ بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو دعائیں مانگنی ہیں وہ آپ لکھ کے ایک لسٹ بنا کے رکھ لیں۔ اب آپ اس لسٹ کو
جو ہے جب آپ دعائیں مانگنے لگیں گی، جب آپ عبادت کر کے سجدے کر کر کے تھک جائیں گی، پھر آپ بیٹھیں گی تو آپ دعا مانگیں گی تو اس لسٹ کو سامنے رکھ کے اس میں دعا مانگے، اس میں سے، تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین فائدہ مند چیز ہوگی۔ ورنہ تو جو ہم بعد میں کہتے ہیں اوہو ہم یہ دعا مانگ لیتے، ہم یہ دعا مانگ لیتے، ہمیں یاد نہیں رہتا، تو وہ دعائیں بھی آپ اس میں مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے باقی استغفار بہت زیادہ کریں، اور آخرت کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ ویسے جو ہے اس کی جو بہترین دعا ہے لیلۃ القدر کی، وہ تو ہمیں احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ بھی مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ بھی ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے آسان حساب لینا۔ تو بچوں آج کا اتنا ہی ہے، میرا خیال ہے آپ اس کو ویسٹ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر اگلا کچھ اور لے کے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔